گلی میں کوئی اپنی بوڑھی ماں کو بڑی بے دردی سے مار رہا تھا۔ شور سن کر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا۔ یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کا گھر تھا اور وہ بڑھیا ان کی بیوہ بیوی تھیں۔ ان کے سر اور چہرے پہ گہرے زخم تھے۔ میں نے اس بدبخت بیٹے کو دھکا دیا اور ماں جی کا ہاتھ تھام کر انہیں اپنے گھر لے آیا۔ میں بہت غریب تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے گھر کے حالات یکایک بدلنے لگے۔ میں ابھی حیران ہی تھا کہ اچانک ماں جی بغیر بتائے کہاں چلی گئیں۔ کچھ روز بعد جب ایک مزار پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام فہد ہے۔ میں ایک عام سا مزدور آدمی ہوں۔ میری کہانی سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ جس دن سے وہ عورت میرے گھر آئی تھی عجیب عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ وہ سب کچھ جو پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ مجھے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا یہ سب ان کے آنے کے بعد ہی ہو رہا ہے، مگر وہ کون تھی اور ایسا کیا کر رہی تھی یہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ میری اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں بالکل اکیلا تھا اور میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ 3 مہینے سے گھر کا کرایہ نہیں دیا تھا اور کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ میں خالی پیٹ بیٹھا تھا۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ رات کو اچانک گلی سے ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ ایک عورت مدد کے لیے پکار رہی تھی، مجھے بچاؤ، کوئی ہے۔ میں فوراً باہر نکلا کہ دیکھوں یہ کیا ماجرا ہے۔ میں اوپر چبوترے پر رہتا تھا۔ نیچے اترا تو دیکھا ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا لیے ایک بوڑھی عورت پر ظلم کر رہا تھا۔ میرے اندر خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت پیدا ہوئی۔ کیسے کوئی انسان اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ میں نے فوراً اس کا ڈنڈا چھین لیا اور کہا، تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ دشمنی ہے تمہاری اس عورت سے؟ وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کا چہرہ عجیب سا تھا، نہ برا لگتا تھا نہ جوان۔ میں نے دیکھا وہ ڈر کر اندر چلا گیا۔ میں نے عورت کو غور سے دیکھا تو پہچان گیا یہ کون ہے۔ ماسٹر صاحب کی بیوی تھی جو ہمارے اسکول میں دیانت اور اخلاقیات پڑھاتے تھے۔ میں خود ان کے جنازے میں شامل ہوا تھا۔ بہت بڑا جنازہ تھا کیونکہ وہ نہایت نیک دل انسان تھے۔ اب یہ عورت ان کی بیوہ تھی۔ میں نے انہیں سہارا دیا، اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کے سر اور بازو کو شدید چوٹیں ہیں۔ سرکاری اسپتال تھا مگر میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ پرانی چادر اوڑھا دی اور پانی پلا دیا۔ رات بھر جاگ کر خیال رکھا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ وہ ظالم آدمی دوبارہ نہ آ جائے۔ میں نے خود کو ہمت دی اور ان سے کہا، ماں جی آپ آرام کریں، میں یہیں ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا چاہے جان چلی جائے۔ وہ مطمئن ہو کر سو گئیں۔ صبح جب میں نے ان کی حالت دیکھی تو شکر ادا کیا کہ بہتر لگ رہی ہیں۔ دراصل وہ ہمارے اسکول ماسٹر صاحب کی بیوی تھی اور وہ ظالم شخص کون تھا یہ مجھے نامعلوم تھا، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ ماسٹر صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ نوکری ختم ہو چکی تھی۔ گھر کا کرایہ بھی باقی تھا اور کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ میں جس ہوٹل پہ چائے بناتا تھا وہاں سے بھی نکال دیا گیا کیونکہ انہوں نے بجلی والی کیتلی خرید لی تھی۔ اب سوچ میں تھا کہ ان ماں جی کا خیال کیسے رکھوں۔ صبح ہوئی تو میں گھر سے نکلا۔ دل میں خوف تھا کہیں وہ ظالم شخص مجھے روک کر یہ نہ کہہ دے کہ اس عورت کو واپس کرو، یہ میری بیوی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں بازار سے ادھار ناشتہ لے کر لوٹا تو وہی شخص سامنے سے گزرا مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میں نے سوچا شاید وہ اس بیچاری بیوہ عورت سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے ناشتہ میز پہ رکھا اور کہا، ماں جی ناشتہ کر لیں۔ وہ بولی، بیٹا تیرا شکریہ، تو نے میری بڑی مدد کی، مگر یہ بازار کا ناشتہ کیوں؟ مجھے بتا دیتا، میں تیل اور اپنے لیے پراٹھے بنا لیتی۔ میں نے کہا، ماں جی گھر میں نہ آٹا ہے، نہ تیل، نہ گیس، اس لیے بازار سے لے آیا ہوں۔ وہ بولی، کیوں بیٹا تو کام نہیں کرتا کیا؟ میں نے بتایا کہ حالات بہت خراب ہیں، نوکری نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا، آپ دعا کیجیے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے سر ہلایا اور کہا، انشاءاللہ بیٹا میں دعا کروں گی۔ میں نے کہا، اب دوا وقت پہ لے لیجیے گا، میں کام ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ وہ بولی، بیٹا تو نے کہا کہ ابھی کام نہیں ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، کوشش تو کرنی ہے نا ماں جی، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے، اور میں نکل گیا۔ جاتے وقت مکان مالک ملا۔ اس نے پوچھا، رات کو اتنا شور کیوں تھا؟ سارا محلہ جاگ گیا۔ میں نے کہا، اگر کسی عورت پہ ظلم ہو رہا ہو، کوئی اس کی مدد نہ کرے تو کیا یہ انسانیت ہے؟ میں نے صرف اس کی مدد کی ہے۔ اب وہ میری ماں جیسی ہیں اور میرے گھر میں ہی رہیں گی۔ وہ چپ ہو گیا اور بولا، اچھا اگر عورت کا معاملہ ہے تو ٹھیک ہے،
کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے سوچا واقعی زندگی بہت مشکل ہو گئی، ہر طرف غربت تنگ دستی، مگر دل میں یقین تھا کہ اللہ نے مجھے ان کی مدد کے لیے چنا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا آج میرا مزدور نہیں آیا، دکان کا کچھ سامان رکھوانا، اگر رکھ دو تو پیسے مل جائیں گے۔ میں نے دیکھا تو سامان کے ڈبے پڑے تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے جی رکھ دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے میں کام مکمل ہو گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے 400 روپے دے گا، مگر اس نے سیدھا 1000 دیا۔ میرا دل خوش ہو گیا اور میں ابھی بازار ہی میں تھا کہ اس نے کہا ایک اور گاڑی آ رہی ہے، کیا اس کا سامان اتار دو گے؟ میں نے کہا جی ہاں کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھا دیا اور چائے منگوا دی۔ تھوڑی دیر بعد دوسری گاڑی آئی، میں نے اس کا سامان بھی اتار دیا۔ اس نے پھر سے مجھے 1000 روپے دیے۔ اب جہاں میری جیب میں 10 روپے بھی نہیں تھے، وہاں 2000 روپے تھے۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں نے سوچا گھر کے لیے کچھ سامان لے جاؤں، کہیں ماں جی کی طبیعت ہوٹل کے کھانے سے خراب نہ ہو جائے۔ مجھے تو گھر کا کھانا ہی اچھا لگتا تھا۔ میں عام دنوں میں 2 روٹیاں اور 50 روپے کی سبزی لے کے گزارا کر لیتا تھا، مگر آج میں نے صاف ستھرا اور اچھا سامان خریدا، ماں جی کے لیے خود کھانا بنا سکوں۔ دل میں عزم کر لیا، چاہے کتنی بھی مشکل آئے میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ راستے میں وہی آدمی دوبارہ ملا، ایسا لگ رہا تھا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، مگر میں جھجک رہا تھا۔ میں خود رک گیا اور پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ وہ بولا جس عورت کو تو اپنے گھر لے گیا، اگر تجھے پتہ چلے وہ کیا کرتی ہے تو اسے فوراً گھر سے نکال دے گا۔ میں غصے میں آ گیا اور بولا کیا مطلب ہے؟ کون سا کام کرتی ہوں؟ مجھے اندازہ ہو گیا یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جو اپنی ماں کی عمر کی عورت پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے وہ بھلا سچا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پھر بولا میں کہہ رہا ہوں اسے گھر سے نکال دے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے نکال دوں گا، اب نکلو یہاں سے۔ میری آواز اونچی ہو گئی تو 2-4 لوگ جمع ہو گئے، مگر میں نے لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ وہ بس باتوں میں زہر گھولنے آیا، اگر کوئی سچ ہوتا تو صاف کہہ دیتا۔ شاید اسے یہ برداشت نہیں تھا کہ اس عورت کو ایک ٹھکانہ مل گیا ہے۔ وہ چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید اللہ تعالیٰ نے اسے میرے راستے سے ہٹا دیا تاکہ میں اپنا فرض نبھا سکوں۔ میں نے قدم گھر کی طرف بڑھائے، بازار سے ماں جی کے لیے چکن، سبزیاں، آٹا، نمک سب خریدا۔ گھر پہنچ کر ماں جی اب ہم دونوں مل کر کھانا بنائیں گے۔ ان کے چہرے پہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا آج تو پتہ نہیں کیا ہوا، یوں ہی کام مل گیا اور کمائی بھی ڈبل ہو گئی۔ ماں جی بولی بیٹا یہ میری دعاؤں کا سا ہے، ابھی دیکھنا آگے کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے انہیں راستے میں ہونے والی ملاقات کا ذکر کیا اور وہ بولی وہ شخص میرا چھوٹا دیور ہے، میں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی وہ 8 سال کا تھا۔ کچھ عرصے ہاسٹل میں رہا، پھر گھر آ گیا۔ جب تمہارے ماسٹر صاحب کا انتقال ہوا تو اس نے لالچ میں آ کر مجھ پر ظلم شروع کر دیے۔ دوا نہیں لاتا تھا، کھانا نہیں دیتا تھا اور مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتا تھا یہ گھر اس کا ہے۔ میں حیران ہوا تو آپ نے اس کے خلاف کچھ کیا نہیں ماں جی؟ وہ بولی میں کرتی تو کیا بیٹا، تو نے دیکھا ہے میری حالت۔ میں نے کہا ہم اس کے خلاف کیس کریں گے، مگر ماں جی بولی نہیں بیٹا ہم کچھ نہیں کریں گے، اب جو کرے گا اللہ ہی کرے گا۔ ان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا، مگر دل میں عہد کر لیا چاہے حالات کیسے بھی ہوں ماں جی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور ان کی حفاظت کے لیے ہر کوشش کروں گا۔ اگلے دن ہی پھر میں اس بازار میں گیا تو وہی آدمی ملا، اس نے اپنا نام فراز بتایا اور میرا نام پوچھا۔ بولا میرا مزدور بیمار ہو گیا ہے، اب تم ہی کام کر لیا کرو، مہینے میں کتنے پیسے لوگے؟ میں نے جھجکتے ہوا مناسب جو آپ سمجھو۔ اس نے فوراً کہا 25,000 ٹھیک رہیں گے۔ میں چونک گیا مگر فوراً ہاں کر دی۔ یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی، کیونکہ پہلے جہاں میں چائے بناتا تھا وہاں مجھے 300 روپے روز بھی مشکل سے ملتے تھے۔ اب اچانک 25,000 کی بات کی تو میں نے دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور کام شروع کر دیا۔ صرف 1 ہی مہینہ گزرا تھا کہ فراز نے کہا میرا کاروبار بڑھ رہا ہے، میں تجھے سپروائزر بنا دیتا ہوں، تو 7-8 لڑکے رکھ لے جو سامان اٹھائیں، تیری تنخواہ 50,000 ہوگی۔ میں حیران تھا، 1 مہینے میں ہی تنخواہ دوگنی! اب میں روز ماں جی کے لیے پھل، دوا، کھانا لاتا اور میرے لیے وہ دعائیں کرتی۔ وہ سارا دن عبادت میں گزار دیتی تھی اور مجھے بھی قرآن پڑھنے کو کہتی تھی۔ میں نے بھی یہ عادت اپنا لی۔ صرف 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ فراز نے کہا ایک اور کمپنی کا کام بھی تو سنبھال لے، تیری تنخواہ اب 1,00,000 ہو گئی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ میں نے ایک اچھا سا گھر کرائے پہ لے لیا۔
کیونکہ پرانا کمرہ سردیوں میں بہت ٹھنڈا رہتا تھا اور رہنا مشکل تھا۔ اب اچھی تنخواہ اور آرام دہ گھر کی وجہ سے زندگی میں ایک سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا تھا یہ سب ماں جی کی دعاؤں کا اثر ہے۔ جیسے ہی وہ میری زندگی میں آئی ہے سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب میں 1,00,000 روپے ماہانہ کما رہا تھا، میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کام بھی زیادہ نہیں تھا، مزدور خود سامان اٹھاتے اور رکھتے، میں صرف نگرانی کرتا۔ میری صحت بہتر ہونے لگی تھی، چہرے پہ رونق آ گئی تھی، خود اعتمادی بڑھ گئی تھی۔ شام کو کام سے لوٹتا تو ماں جی پاس بیٹھا، ان کی باتیں سنتا، خدمت کرتا، ان کے لیے تازہ کھانا بناتا۔ وہ خوش ہو کے مجھے دعائیں دیتی۔ ان کی چہرے کی مسکراہٹ اور دعاؤں کے الفاظ میرے لیے سکون کی سب سے بڑی وجہ تھے۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام تکلیفیں پیچھے چھوڑ دی اور محنت، ایمان اور شکر کے ساتھ ہر دن گزارنے لگا۔ مگر زندگی کا اصول یہی ہے، جب انسان سوچتا ہے سب ٹھیک ہے تبھی کوئی نیا امتحان سامنے آ جاتا ہے۔ مجھے بھی یہ احساس دیر سے ہوا، ایک نیا موڑ آنے والا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ایک دن میں گھر آیا تو دروازے کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی۔ دل میں عجیب سا خیال آیا، معاملہ کیا ہے؟ اندر گیا تو ماں جی کہیں نہیں تھی۔ پہلے تو سوچا شاید واش روم میں ہوگی، مگر پورا گھر سناٹا تھا، واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا، یعنی وہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے ان کے لیے ایک چھوٹا سا موبائل رکھا تھا تاکہ وہ ضرورت کے وقت مجھے فون کر سکے، مگر جب کال کی تو فون گھر میں ہی بجا۔ اب میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے ساتھ والی پڑوسن سے پوچھا، خالہ آپ نے ماں جی کو کہیں جاتے دیکھا ہے؟ وہ بولی، نہیں بیٹا، مگر وہ اکثر کہیں چلی جاتی ہیں۔ صبح جب گھر سے تو نکلتا ہے یا کبھی دوپہر میں وہ بھی باہر چلی جاتی ہیں اور تیرے آنے سے 1-2 گھنٹے پہلے واپس آ جاتی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کبھی بتایا نہیں کہاں جاتی ہیں؟ وہ بولی، نہیں، میں نے پوچھا تھا مگر بات ٹال دی۔ جاتے تو خالی ہاتھ ہے، مگر واپس آتے وقت چادر میں کچھ چھپا کے لاتی ہے۔ 1-2 بار پوچھا تو اندر چلی گئی۔ میں نے زیادہ دخل دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے سوچا خیر روز جاتی ہیں تو آج بھی آ جائیں گی، مگر شام تک انتظار کرتا رہا اور واپس نہیں آئی۔ بے چینی بڑھ گئی۔ میں بازار، گلی، مسجد سے سب جگہ ڈھونڈنے گیا، مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ دل گھبرا رہا تھا۔ آخر پولیس اسٹیشن گیا تو انہوں نے کہا 24 گھنٹے پورے ہونے کے بعد رپورٹ درج کرائیں۔ یہ سن کر مزید پریشانی ہوئی۔ میں طرح کے خیال آنے لگے، کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا، کہیں وہ راستہ بھٹک تو نہیں گئی، یا بے ہوش ہو کر کہیں گر تو نہیں پڑی۔ ان خیالات سے دل اور بوجھل ہو گیا۔ میں نزدیک والے ہوٹل میں جا کے بیٹھ گیا اور دل سے اللہ سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ میری ماں جی کو محفوظ رکھنا، جہاں بھی ہوں خیریت سے۔ آنکھیں بند کر کے بار بار یہی دعا دہراتا۔ رات کے اندھیرے میں ہر طرف نگاہ دوڑائی اور سوچا اللہ کی پناہ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھا اور سوچا آج کی رات میری زندگی کی سب سے طویل اور سب سے پریشانی بھری رات ہے، مگر اللہ پر بھروسہ امید کو زندہ رکھتا ہے۔ ایک دربار کے پاس بیٹھ کر میں نے ہر گزرتا لمحہ محسوس کیا اور یقین کیا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور اللہ سے مدد مانگی، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، جلد واپس لوٹ آئیں۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اچانک دیکھا کہ کچھ عورتیں ایک جگہ ہجوم بنا کر کھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے سوچا شاید وہاں کھانا تقسیم ہو رہا ہے۔ صبح سے بھوکا تھا تو سوچا تھوڑا سا کھا لوں تاکہ ہمت بنے اور ماں جی کو تلاش کر سکوں، مگر جیسے ہی میں قریب گیا میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہاں کھانا نہیں بلکہ ایک عورت بیٹھی تھی جس سے دعا کروانے کے لیے عورتیں بے-تاب کھڑی تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے یہ خاتون بہت دنوں بعد اس مزار پہ آئی ہیں۔ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو دماغ سن ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں جی ہی تھی جو وہاں لوگوں کے لیے دعائیں کروا رہی تھی۔ میں شدت رہ گیا، سمجھ نہیں آیا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ان کے سامنے ایک صندوق رکھا تھا جس میں بے شمار نوٹ پڑے تھے، لوگ اپنی مرضی سے ڈال رہے تھے۔ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا اور اشارے سے بلا لیا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو دل کو اطمینان ہوا کہ وہ خیریت سے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ جا چکے تھے تو وہ میرے پاس آئی اور بولی چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے پیسوں کا صندوق ایک طرف رکھا اور میں نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ماں جی یہ سب کیا ہے؟ آپ وہاں کیا کر رہی تھیں؟ لوگ آپ کے لیے اتنا بے تاب کیوں تھے؟ وہ مسکرا کر بولی
پہلے یہ دیکھو، انہوں نے میرا ہی دیا ہوا ایک پرانا صندوق دکھایا جس میں پہلے کپڑے رہتے تھے، اب وہ مکمل پیسوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں حیرت میں ڈوب گیا، بولا یہ سب کیسے؟ وہ مسکرا کے بولی جب تو گھر میں نہیں ہوتا میں مزار چلی جاتی ہوں، آج خاص رات تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ لوگ مجھ سے دعائیں لینے آتے ہیں، میں کسی سے کچھ مانگتی نہیں، وہ خود اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں مزید حیران رہ گیا۔ ہمارے خاندان میں نسل در نسل عبادت، ریاضت اور لوگوں کے لیے دعائیں کرنے کا سلسلہ چلتا آیا ہے، لیکن میں نے اپنی مرضی سے اس راستے سے ہٹ کر شادی کی اور یہیں بس گئی۔ تمہارے ماسٹر صاحب نے مجھے ہمیشہ سکون دیا، وہ ان عاملوں اور ظاہر دکھاوے کے سخت مخالف تھے، اس لیے ان کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی یہ نہیں کیا۔ مگر جب ایک عورت نے مجھے پہچانا، اس نے درخواست کی کہ میں بھی ان لوگوں کے لیے دعا کیا کروں، پھر میں نے جانا شروع کر دیا۔ میرا دیور ان سب باتوں کو برا سمجھتا تھا اور اس لیے میں نے اسے کبھی نہیں بتایا۔ اس سے لگتا تھا کہ میں رات کو کہیں جا کے پیسے لے آتی ہوں۔ اس نے میرے کردار پہ انگلی اٹھائی اور یہی بہانہ بنا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ وہ خاموش ہو گئی اور پھر بولی تمہارے ماسٹر صاحب بہت نیک انسان تھے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں اولاد نہیں تھی مگر انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا کرتے تھے کہ شاید اللہ نے ہمیں کسی اور طرح آزمائش دی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کرتی تھی اور وہ دعا پوری نہیں ہوئی مگر اللہ نے تمہیں میری بیٹی کی طرح بھیج دیا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا ماں جی سچ ہے، جب سے آپ میری زندگی میں آئی ہیں آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، میری قسمت ہی بدل گئی ہے۔ وہ بولیں یہ پیسے بھی تیرے لیے ہی جمع کر رہی ہوں، لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اور واپس نہیں لیتے۔ میں چاہتی ہوں تو اپنا گھر بنا لے۔ میں نے کہا ماں جی آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی محنت کیسی بیٹا، مجھے تو دوسروں کے لیے دعا کرنا اچھا لگتا ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی تعالیٰ کی ہے اور کسی کے لیے بھی دعا کرنا عبادت ہے۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تو برا نہ مان جائے۔ میں نے کہا ماں جی آپ جب چاہیں جا سکتی ہیں مگر آپ اب جب جائیں گی تو میں بھی ساتھ چلوں گا، آپ کا یوں اکیلا جانا ٹھیک نہیں۔ وہ مسکرا کے بولی ٹھیک ہے بیٹا، اگلی بار تو ساتھ چلنا۔ میں نے دل ہی دل میں شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے مجھے ایسا وقت دیا کہ میں اپنی ماں جی کے ساتھ رہ کے ان کی خدمت کر سکوں۔ چند دن بعد وہی دیور جس نے ان کا گھر ہتھیا لیا تھا اچانک آ گیا۔ اس نے ان کے قدموں میں گر کر کہا ماں جی مجھے معاف کر دیں اور اپنا گھر واپس لے لیجیے، میں شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ماں جی نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ میں نے سوچا شاید اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے یا ماں جی کی بددعا لگ گئی۔ وہ گھر کی چابیاں ہمیں دے کر چلا گیا۔ ماں جی بولے اب ہم کرائے کے گھر میں نہیں رہیں گے، ہم اپنے گھر میں ہی واپس جائیں گے۔ یہ گھر تمہارے ماسٹر صاحب نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ میں نے خوشی سے حامی بھر لیا اور وہ بولی اب جب گھر ہے تو بیٹا گھر والی بھی لانی پڑے گی، میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ وہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ بعد میں پتہ چلا ان کا دیور بہت بڑا فراڈ نکلا، لوگوں سے دھوکے کیے تھے تو اس لیے اسے بھاگنا ہی بہتر لگا۔ میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ انصاف ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی۔ تمام انتظام ماں جی نے خود کیے۔ میرا دل ہی دل میں خوش تھا کہ اللہ نے مجھے ماں جی جیسی نیک اور دعاگو عورت دی جنہوں نے میری زندگی بدل دی۔ اب میرے پاس اپنا گھر بھی تھا، اپنا کاروبار بھی اور اپنی محنت سے ایک ایجنسی بنا لی تھی جہاں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کا گودام کام کرتا تھا۔ میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ زندگی کتنی بدل چکی تھی۔ شادی کے بعد عائشہ میرے گھر آئی۔ وہ نہایت شریف و سادہ اور باادب لڑکی تھی۔ شروع میں تو وہ ماں جی سے گھبراتی تھی کیونکہ ماں جی کا انداز بڑا سنجیدہ و وقار والا تھا، مگر کچھ ہی دنوں میں ان دونوں میں بے حد پیار ہو گیا۔ عائشہ ہر وقت ماں جی کے کام کرنے لگی تھی، ان کے لیے دوا کھانا وغیرہ کا بندوبست کرتی۔ ماں جی اکثر کہتی تھی بیٹا فہد اللہ نے مجھے 2 اولادیں دے دی ہیں، ایک بیٹا اور ایک بہو، یہ سن کر میرا دل کو سکون ملتا ہے۔ گھر میں محبت، برکت اور خوشی بس گئی تھی۔ لیکن قسمت کا کھیل پھر ایک بار امتحان لے آیا۔ ایک دن عائشہ کو بخار ہوا، میں نے عام سا سمجھ کے دوا لائی مگر وہ 2 دن میں حالت بگڑنے لگی۔ ہسپتال لے گیا تو پتہ چلا اسے ٹائیفائڈ ہوا ہے۔ میں نے دن رات جاگ کر اس کی تیمارداری کی۔ ماں جی بھی ہر وقت قرآن پڑھ کے پھونک دیتی۔ اللہ کے کرم سے کچھ دن بعد عائشہ کی حالت سنبھل گئی، مگر جب میں گھر لوٹا تو ماں جی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ دستک دی تو کوئی جواب نہیں آیا۔
دل گھبرا گیا۔ دروازہ توڑا تو دیکھا وہ جائے نماز پڑھی، چہرے پہ پرسکون مگر سانس بند تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عائشہ بھی روتی ہوئی آئی۔ میں نے ماں جی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولا، ماں جی آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ مگر اب وہ مکمل سکون کے عالم میں تھی۔ ہم نے ان کے جنازے کا اہتمام کیا، پورا محلہ جمع ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے یہ عورت بہت نیک تھی۔ کچھ عورتیں روتی ہوئی کہنے لگی آج ہمیں اپنی ماں جی واپس نہیں ملیں گی۔ میں نے قبر میں مٹی ڈالتے وقت دل ہی دل میں کہا، ماں جی آپ کی دعائیں میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، آپ کے احسانات کبھی نہیں بھولوں گا۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کی یادیں میرے دل سے کبھی نہ مٹ سکیں۔ آج جب میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں تو ماں جی کی آواز گونجتی ہے، بیٹا جس کے پاس کچھ نہیں اس کے لیے تیرا ایک لقمہ بھی دعا بن جائے گا۔ میں ان کے رستے پہ چلنے لگا۔ عائشہ بھی میرے ساتھ غریبوں کو کھانا کھلاتی، دوائیں دیتی اور کہتی یہ سب ماں جی کی دی ہوئی تربیت ہے۔ میں اکثر اس دربار پر جاتا ہوں جہاں ماں جی دعائیں کرتی تھیں، وہاں اب بھی لوگ ان کے لیے فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں کہتا ہوں اگر نیکی کی کوئی خوشبو ہے تو وہ ماں جی کی یادوں میں بس گئی۔ زندگی بدل گئی مگر ایک بات ہمیشہ یاد رہی، جس دن میں نے ایک بوڑھی عورت کی مدد کی تھی وہ دن میری تقدیر کا موڑ بن گیا تھا۔ اللہ نے اس ماں کی شکل میں میرے لیے ایک رحمت اتاری، اور آج بھی جب کوئی درد مند مجھے نظر آتا ہے میں دوڑ کر چلا جاتا ہوں۔